ہمیں بروز قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار چرواہے کی بات کرتے رہے۔ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے چرواہے کی ملاقات کا واقعہ۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کی نواح میں نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ بھائی، تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن میں روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، واللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے زہد و تقوی کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا، ایسے کرو کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے۔ گوشت سے تم روزہ افطار کرنا۔ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں ہے، بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینے کی خاطر اس سے فرمایا کہ اگر تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی برفرض اگر میں دنیاوی آقا سے دھوکہ دہی کر کے بکری بیچ بھی دوں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں چلا نہیں گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ حضرت نافع رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ چرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار چرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھو کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہاں جائے گا؟ حضرت نافع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے بخش دیں۔ حاصل اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں مگن رہنا چاہیے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر
اس دنیا میں کسی طرح بچ بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہماری زندگی کے ہر لمحے کا علم رکھتا ہے۔ ہمیں بروز قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔